کلام اعلیٰ حضرت کا. اچھا کلام شروع کرنے سے پہلے ایک روایت سناؤں میں آپ کو بہقی شریف کی. اس روایت کا مفہوم یہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ یہ کسی سے ممکن ہی نہیں کہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے. ممکن ہی نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه. ممکن نہیں کہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے. بندہ بیان کرنے بیٹھتا ہے نا تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے عاجز ہو جاتا ہے. عاجز ہو جاتا ہے. اور جب وہ عاجز ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے. وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے کیونکہ وہ عاجز آ گیا. اب اعلیٰ حضرت نے بھی چاہا کہ میں حضور کے رخ انور کی تعریف کروں. اب چونکہ عاجز آ گئے تو پھر تشبیہات کا سہارانے لگے. وہ کہنے لگے رخ دن گیا مہر سما. کس چیز سے تشبیہ دوں؟ حضور کے چہرے کو. دن سے تشبیہ دوں کیا؟ دن کو دن بنانے والے سورج سے. کس سے تشبیہ دوں؟ بولا بات جچی نہیں. کیوں؟ طفیلی ہیں یہ سارے. طفیلی ہیں. وہ طفیلی کی اصل کی مثل ہو نہیں سکتا. مثال کیا دوں میں؟ امام کہتے ہیں رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا حضور کی زلفوں شب دن شب رخ رخ کی تصویر دی اور کہتے ہیں کہ شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بات بنتی نہیں. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا سنو بلبل نے گل ان کو کہا. کیوں؟ بلبل گل کا عاشق. اور جب اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے نا گل کو گل کے پاس تو پھر وہ چہکتا. اس طرح قمری چمن میں سب سے اونچے سیدھے درخت کا انتخاب کرتی ہے. وہاں پہنچ کے پھر کوکتی ہے کو. دونوں اپنی اپنی معراج پر ہیں. دونوں اپنی اپنی معراج پر ہیں اور معراج پر آ کر بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر میں جاں فضا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ وہیں کہیں حیرت بھی تھی. اچھا حیرت کب شروع ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ حیرت اس وقت شروع ہوتی ہے جب عقل عاجز آ جائے. جب عقل کام چھوڑ دے نا عاجز آ جائے نا اس وقت حیرت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے. بلبل نے کہا گل ہے گل ہے گل. قمری کہتی ہے سب جان فضا سب جان فضا سب جان فضا. تو پھر حیرت کہتی ہے حیرت نے جھنجھلا کر کہا ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو پگلو؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہوا تمہارا؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حیرت نے جھنجھلا کر کہا چپ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا چپ کر مہر علی اتھے جان یوں بولن دی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ چاند جب پورا ہوتا نا گول بدر تب اس کا حسن دیکھنے جیسا ہوتا ہے. اور میں کبھی آپ کو بتاؤں کبھی چاند بدر کا دیکھنے کا آپ کو کبھی شوق ہونا تو کبھی 14ویں کا چاند ہونا تو اس کو آپ تہجد کے وقت دیکھ لو یا بالکل فجر کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے آپ کو نظارہ الگ نظر آئے گا. حسن اس کا حسن. اچھا بات لمبی کر سکتا ہوں اس پر میں. اعلیٰ حضرت کو ڈھال بنا کر اعلیٰ حضرت تو ہے ہی ہماری ڈھال. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں انشاءاللہ ہے نا. یہ جو چاند میں آپ کو نور نظر آ رہا ہے نا ذرا دیکھو یہ وہ نور نہیں ہے جو کبھی ہوتا تھا.
یہ وہ نور تھوڑی ہے جو کبھی ہوتا تھا، کبھی کب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا. حضور جب اپنی ظاہری حیات پاک میں موجود تھے تو چاند بھی بڑا چمکتا، بہت چمکتا. روایت میں آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ شریف کے اندر کوئی دن ایسا سیاہ نہ دیکھا جس دن حضور کی وصال ہو. دھوپ تھی لیکن دھوپ میں روشنی نہیں تھی، دھوپ میں چمک نہیں تھی. جب حضور کا وصال ہوا ایسا سیاہ دن ہم نے مکے میں نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں جس دن حضور مدینہ شریف آئے ایسا چمکیلا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حضور آئے مدینے میں، مدینہ چمک گیا. حضور نے پردہ کر لیا تو حضور پردہ کرنے کے ساتھ ہی چیزیں بھی وہ نہ رہی نور والی. امام اہل سنت کہتے ہیں تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا. تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا. اب کہاں وہ تابشیں، کیسا وہ تڑکا نور کا. ارے مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا. چودھری کے چاند کا ایک اپنا مزہ ہے. اور دوپہر کا وقت ہو، 12 بجے کا وقت ہو اور سورج صاحب سوار اس کو بندہ مجال ہے کہ کوئی دیکھ سکے اس کو. دہوہ کبریٰ کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا سنو. امام کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، ارے کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کچھ سکھا رہے ہیں، امام اہل سنت کچھ سکھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کون ہے بتا؟ مادر رضا ولی تھے اعلیٰ حضرت، اور نہ صرف ولی تھے، ولی گر بھی تھے. اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ انہوں نے اپنے اوپر فقاہت کی چادر اوڑھ لی، ورنہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے صوفی عباس اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت کچھ سکھا رہے ہیں. سنیو رضویو سنو، کبھی مان مت کرنا اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاضتوں پر مان نہ کرنا. امام کہتے ہیں کہ کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر. کسی نے توبہ بہت کی ہے، کسی نے عبادتیں بہت کی ہیں. امام کہتے ہیں کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، اور یہاں ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہاں یہاں ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مجھ میں یہ قدرت کہاں، مجھ میں یہ قدرت کہاں کہ اس شعر کو سمجھاؤں. آئے ہائے، یہ تو آپ ہی کا خاصہ ہے، علماء کا خاصہ ہے، وہ سمجھائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں نے شعر پڑھا نہیں. کیا بات. ہاں اس میں تفصیل بڑی لمبی ہے اس لیے میں نے وقت لگ جاتا ہے. اب یہ شعر سنو، اعلیٰ حضرت کا شعر کمال شعر ہے. سنیو ان کے رہو بس. یقین کرو گے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بات آج لے کے جاؤ، آج یہ بات لے کے جاؤ. دیکھو عمل میں کمی ہوگی نا بات بن جائے گی. ہاں اور ادب میں ہوئی نا نہیں بنے گی. ادب سے گر گیا تو بچت نہیں، عمل سے گر گیا بچت ہے. ادب میں رہو. میرے آقا ہیں کرم کرنے والے، وہ بخشوا دیں گے انشاءاللہ، وہ کرم کریں گے انشاءاللہ. آقا فرما میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. میرے آقا کرم فرمائیں گے، لیکن رہو ان کے. جب ان کے رہو گے نا تو پھر آپ بھی یہ شعر کہو گے جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب
سب ہو گیا روز جزا. یہ بڑا ڈر تھا ان کے غلام کو, بڑا ڈر تھا کہ گناہ میں جو کیے ہیں اس کی سزا مجھے اب ملے گی یا آخرت میں ملے گی. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا, تو دی ان کی رحمت نے صدا. گھبرا مت, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے دشمن کو خوف بگڑی کا آپ ہیں جب سنبھالنے والے, دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ نغمہ سراب, نغمہ سراب,